الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے اسم کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے۔ ہم نے جان لیا ہے کہ اسم کو سمجھنے کے لیے، اسے پہچاننے کے لیے چار چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 اسم کی جنس، نمبر 2 اسم کا عدد، نمبر 3 اسم کی وسعت اور اس کی گنجائش، اور نمبر 4 اسم کے اعراب۔ اگر آپ ان چار چیزوں کو اچھے انداز میں سمجھ چکے ہیں تو اب آپ اسم کو پہچان سکتے ہیں۔ لیکن یہاں تک ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے وہ ایک لفظ کے متعلق پڑھا ہے، وہ کلمے کے متعلق پڑھا ہے۔ یعنی کہ ایک اسم آپ کے سامنے آئے گا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ حالت رفعی میں ہے، حالت نصبی میں، یا حالت جری میں۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے، اور آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اب ہم لفظ سے آگے بڑھیں گے اور ہم جملے کی طرف جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جملہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، جملہ الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں، الفاظ کے کمبینیشن کو کہتے ہیں۔ لیکن کیا ہر الفاظ کا مجموعہ، ہر الفاظ کا کمبینیشن یہ جملہ ہوگا؟ نہیں، اس میں کچھ چیزوں کا مزید اضافہ ہے۔ دیکھیے، جملہ ایسے الفاظ کا کمبینیشن ہوتا ہے کہ جس میں بات پوری ہو جائے، جس میں بات پوری ہو جائے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، اگزامپل لکھی ہے، یہ کتاب ہے، زید کی کتاب پرانی ہے۔ ابھی الفاظ کا کمبینیشن ہے، اور الفاظ کا کمبینیشن بھی ایسا ہے کہ جس میں بات پوری ہو گئی۔ وہ قلم ہے، اب دیکھیے اس جملے کے اندر بات مکمل ہو گئی۔ لہٰذا ایسے الفاظ کے مجموعے کو جملہ کہتے ہیں کہ جس میں بات پوری ہو جائے۔ انگلش میں ہم اسے کمپلیٹ سینٹینس کہتے ہیں، اور عربی میں ہم اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ مرکب تام، دیکھیے مرکب ہم جانتے ہیں چند چیزوں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، تو چونکہ اس میں الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک سے زیادہ الفاظ پائے جاتے ہیں، لہٰذا ہم اسے مرکب کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا جملے کو مرکب تام کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ تام کا مطلب مکمل ہے، لہٰذا مرکب تام ایک ایسا جملہ ہے جو کہ مکمل ہے، اس اعتبار سے کہ وہ اپنے معنی کو پورے طور پر واضح کر دیتا ہے، بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھ لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ الفاظ کا ایسا بھی مجموعہ ہوگا کہ جس سے آپ کو بات پوری واضح نہیں ہوگی۔ ایسے مرکبات کو ہم انگلش میں انکمپلیٹ سینٹینس کہتے ہیں، اور اردو میں یا عربی میں ہم مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اب ناقص جانتے ہیں نقص سے، یعنی کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یہ اپنی بات کو مکمل طور پر واضح نہیں کر رہا، مزید کچھ انفارمیشن کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ایسے مرکبات کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں، انکمپلیٹ سینٹینس کہتے ہیں۔ دیکھیے اگزامپلز یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ کتاب، کیا مطلب؟ یہ کتاب سے کیا مراد ہے؟ یہ کتاب نئی ہے، یہ کتاب پرانی ہے، یہ کتاب زید کی ہے، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ زید کی کتاب، زید کی کتاب سے کیا مطلب؟ زید کی کتاب گم ہو گئی، زید کی کتاب مل گئی۔ دیکھیے یہ جملہ ناقص ہے۔ زید کی کتاب، کتاب میں، یہ کتاب، ان ایگزامپلز میں آپ کو یہ بات بخوبی واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ کمپلیٹ سینٹینسز نہیں ہیں، لہٰذا انہیں ہم مرکب ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات جان لیجئے کہ اکیلے لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ اس لیول پہ ہم بس اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، اسے ہی ذہن میں بٹھا لیجئے، اس میں مزید کچھ اضافے بعد میں دوسرے لیولز میں ہوں گے، لیکن اس لیول کے لیے اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ اکیلے لفظ کو ہم مفرد کہہ رہے ہوتے ہیں۔ مفرد کے ساتھ جب مفرد ملتا ہے تو پھر مرکب بنتا ہے۔ مفرد کے ساتھ مفرد، اکیلے لفظ کے ساتھ جب ایک دوسرا اکیلا لفظ مل جاتا ہے، جب دو الفاظ ملتے ہیں تو پھر یہ مرکب بن جاتا ہے۔ اور اب یہ مرکب دو طرح کا ہوگا، یعنی کہ اس مرکب کے ذریعے آپ کو پورا پیغام پہنچ رہا ہوگا یا نہیں پہنچ رہا ہوگا، پوری بات واضح ہو رہی ہوگی یا نہیں ہو رہی ہوگی۔ اگر پوری بات واضح ہو جائے گی تو مرکب تام، اور اگر پوری بات واضح نہیں ہوگی تو پھر مرکب ناقص۔
देखिए इसी बात को अब हमने चार्ट की फॉर्म में बयान कर दिया कि मुरक्कब दो तरह का है, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से मुरक्कब ताम को पढ़ना शुरू करेंगे। मुरक्कब नाक़िस की मैं आपको अभी कुछ यूँ समझ लीजिए किस्में बयान कर देता हूँ, लेकिन इनसे आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अपने मकाम के ऊपर हम इन मुरक्कब नाक़िसात को भी पढ़ेंगे और एक एक की बहुत सारी एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि हम अच्छे अंदाज में हर टॉपिक को समझ सकें। तो देखिए मुरक्कब नाक़िस ये चार किस्मों का है। मुरक्कब इशारी, इसका मतलब है कि इसमें इसमें इशारा इस्तेमाल होगा। मुरक्कब तौसीफ़ी, मौसूफ सिफत की कॉम्बिनेशन होगी। मुरक्कब इज़ाफ़ी, ये एक अलग टॉपिक है जिसे इंशाल्लाह अपने वक्त पे हम पढ़ेंगे। और मुरक्कब जारी। लिहाजा खुलासे के तौर पे मैं इस बात को बयान कर देता हूँ कि मुरक्कब दो तरह का है। अगर वो अपना माना मुकम्मल तौर पर वाज़ेह कर रहा है, आपको बात पूरी समझ में आ रही है, तो मुरक्कब ताम, और अगर ऐसा नहीं है तो मुरक्कब नाक़िस। फिर मुरक्कब नाक़िस चार किस्मों का है। मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब जारी। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।